میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے اشوک سے کہا کہ ایک واقف کار اچانک مل گیا ہے۔ اگر میں نے آج رات اس کے پاس قیام کرنے کی دعوت مسترد کر دی تو وہ خواہ شک میں پڑ جائے گا، اس لیے آج مجھے چھٹی پر ہی سمجھا جائے۔ اشوک نے حسب توقع مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں رات قیام کہاں کروں گا۔ وہ خود پنجابی تھا اور اسے علم تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پنجابی کلکتہ میں مختلف مقامات پر روزگار پر لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے صوبوں میں ایک واقف کار پنجابی کا دوسرے سے ملنا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگلے روز صبح ملاقات کا وعدہ کر کے میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جانے سے قبل میں نے پرکاش کے نام یہاں سے موصول شدہ آرڈر اور حالات لکھ کر خط پوسٹ کر دیا تھا، جس میں اسے کہہ دیا تھا کہ مال بذریعہ بلٹی بھیج دے، میں مقامی مارکیٹ میں دے کر پیسے وصول کر لوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ مجھے معلوم تھا اس عمل میں کم از کم 10-15 دن لگیں گے، اور اتنے عرصے کی مہلت ہی مجھے درکار تھی۔ پونم کو میں نے علیحدہ خط لکھا تھا جس میں بابو جی سے متعلق کی جانے والی جعلی کوششوں کی رویداد سنائی تھی، اس کی جدائی کا رونا اور جلدی واپسی کا وعدہ۔ جس شدت سے وہ میری منتظر تھی مجھے اس کا احساس تھا۔ میں نے اسے ماتا اور موسی جی کا دل بہلائے رکھنے کو خاص طور سے لکھا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسے گمسم رہ کر گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا۔ شام تک کا وقت میں نے اپنے ٹارگٹ سے متعلق مقامات کے تفصیلی مطالعے میں بسر کیا، فرار کے امکانات کا بھرپور جائزہ لیا، اور رات کو قریباً 10 بجے میں ساحل سمندر کے نزدیک ایک مخصوص مقام پر دبکا آنے والے حالات کا منتظر تھا۔ سمندر میں بہت دور کہیں کہیں مختلف بحری جہازوں کی روشن بتیاں کسی تھال میں رکھے ننھے سے دیے کی مانند دکھائی دیتی تھیں۔ یہ علاقہ بندرگاہ سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، اور کسی بھی وقت ساحلی محافظوں کے اس طرف آ نکلنے کے امکانات بھی موجود تھے۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی پرشور لہریں مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ساحلوں سے سر پٹکتی جھاگ اڑاتی واپس اپنے پانیوں میں غرق ہو رہی تھیں۔ میں لہروں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جس سے ہندوستان کا ماضی ابھرتا ڈوبتا اور میرے ذہن کو مختلف دھاروں پر بہاتا رہا۔ کبھی تو میرے تصور میں مسلمان مفتوحوں کے وہ بحری بیڑے ابھرتے جو انہی سرکش موجوں کو چیرتے سمندری طوفانوں سے ٹکراتے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے، اور براہمنوں کے غرور کو پاؤں تلے رونتے انہی ساحلوں سے آگے بڑھ کر سارے ہندوستان پر چھا گئے۔ ان کی شمشیر جہانگیر کچھ اس انداز سے جہاندار ہوئی کہ بت صنم خانوں میں سیم سیم گئے۔ سمندروں کی لہروں نے ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آہن پوش لشکریوں کے سیلاب ان کی مجاہدانہ یلغار سے یوں ڈر کے بھاگے جیسے سورج کی تیز شعاعیں اندھیروں کو چاٹ جاتی ہیں۔ بلند و بالا اور مضبوط قلعے ان کے جگر شگاف ناروں سے دہل گئے۔ نخوت اور غرور تکبر کے بڑے بڑے لات و منات ان کے جذبوں کی شدت سے زمیں بوس ہو گئے۔ انہوں نے مہابھارت کا طلسم پاش پاش کر دیا، اور کالی کے خونخوار پجاریوں کو وہ سبق سکھایا کہ ان کی جھوٹی تاریخ کو ان کے زوم سمیت غرق ہونا پڑا۔ تصویر کا اگلا منظر بدلتا تو عیسائی راہبوں کے بجری کلکتہ کے پانیوں میں ابھرتے اور سفید چمڑی والے سیاہ دلوں کے مالک سوداگر نظر آئے، جو تاجر بن کر آئے اور لٹیرے بن کر یہاں قابض ہو گئے۔ مسیحائی کے روپ میں انہوں نے ایسی نشترزنی کی کہ تاریخ کے سینے میں سیاہ شگاف ڈال دیا۔ تیتو میر اور سراج الدولہ ایسے ہزاروں شہیدوں نے اپنے مقدس خون کا نذرانہ انہی ساحلوں کی نظر کیا تھا۔ اس دھرتی نے کتنے شہیدوں کا خون پیا اور پیاسی کی پیاسی ہی رہی۔ آج پھر چانکیا کے خونخوار بھیڑیے انہی ساحلوں سے اٹھ کر پوربو پاکستان کی تقدس مآب دھرتی کا رخ کر رہے تھے۔ لہو کی چاٹ ان کو کشاں کشاں اس طرف بہائے لیے جا رہی تھی۔ قریباً 2 گھنٹے مجھے یہاں ہونے کو آئے تھے۔ میں بار بار بےتابی سے اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی کی سوئیوں کا جائزہ لیتا، اور دوبارہ میری نظریں سمندر کے پرشور لہروں پر محیط ہو جاتیں۔ 2 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد امید کی کرن اندھیرے میں اس ٹارچ کی روشنی بن کر ابھری جو ایک سٹیمر سے جو ساحل سے آ لگا تھا چمکی تھی۔ یہ سٹیمر صرف اس لحاظ سے تھا کہ اس میں ایک انجن فٹ تھا، ورنہ تو کشتی ہی تھی، اور میرے خیال کے مطابق آنے والوں نے اس کا انجن کچھ فاصلے پر بند کر دیا تھا، اور وہ اسے چپوؤں اور لہروں کی مدد سے یہاں تک لائے تھے۔ ٹارچ کی سبز روشنی 3 بار وقفے سے جل کر بجھی تھی۔ جواب میں دھڑکتے دل سے اپنی جگہ سے باہر نکلا اور ساحل پر پہنچ کر جواب میں وہی سگنل دہرایا۔ سگنل موصول کرتے ہی میں نے سٹیمر کو کنارے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں وہیں ساحل سمندر پر زمین سے چپکا آنے والے واقعات کا منتظر تھا۔ اندھیرے میں ایک سائے کو میں نے اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ میرے دائیں ہاتھ میں پکڑے پستول کے دستے پر میری گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی۔ نوارد نے یہ احساس ہوتے ہی کہ وہ میرے قریب پہنچ چکا ہے تیز سرگوشی میں کوڈ ورڈ دہرایا۔ جواب میں نے بھی زمین سے اٹھتے ہوئے اسے مخصوص جواب دیا۔
اب ہم دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، لیکن میری طرح اس نے بھی اپنا چہرہ کچھ اس طرح چھپا رکھا تھا کہ سوائے ہماری آنکھوں یا ماتھے کے کچھ حصے کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے کوڈ ورڈز کا تبادلہ کیا اور مطمئن ہوتے ہی آنے والے نے اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر ایک سر بمہور لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے لفافہ وصول کرتے ہی اسے اپنی جیکٹ میں محفوظ کر لیا۔ ابھی بمشکل ہم نے یہ عمل مکمل کیا تھا کہ فضا میں اچانک بوٹس کے انجنوں کی زوردار آواز گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی سمندر میں اس جگہ سے کچھ فاصلے پر کھڑے جہاز کی اوٹ سے 2 تیز رفتار بوٹس بجلی کی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی نظر آئیں۔ خدا حافظ، میں نے اپنے ساتھی کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ گڈ لک، اس نے بھی جواب میں وہی عمل دہرایا۔ اس کے ساتھ ہی میں اندھیرے میں رینگ گیا۔ ابھی بمشکل چند گز ہی بھاگ پایا تھا کہ میرے عقب میں نیوی کی گشتی گن بوٹ پر نصب ایمپلیفائر سے ہالٹ کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی میرے تعاقب میں سرچ لائٹ کی تیز روشنیاں بھی لپکیں۔ ہالٹ کی گونجدار آوازوں کا گلا فائرنگ کی ریٹ سے ٹوٹا۔ میرے دوست شاید ساحل پر پوزیشن لے کر انہیں آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ اس طرح اصل میں وہ مجھے یہاں سے نکل جانے کا موقع فراہم کر رہے تھے۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی اگر میں بھاگتا بھاگتا زمیں بوس نہ ہو جاتا تو گن بوٹس کی طاقتور مشین گنوں سے میرے تعاقب میں آنے والی گولیاں مجھے چاٹ جاتی۔ میں نے ان ساحلی جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی تھی جن میں کچھ دیر پہلے میں چھپا تھا۔ اندھیرے میں سرخ شعلے ایک قطار کی صورت میں سر سے کچھ اوپر دائیں بائیں سے گزرتے مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میرا دل اپنی تیز ترین دھڑکنوں کے ساتھ جانے کیسے ابھی تک میرے پہلو میں موجود تھا۔ کانوں میں فائرنگ کی زوردار آوازوں سے زیادہ شوں شوں اور شائیں شائیں گونج رہی تھی، جو عموماً ایسے ماحول میں دل و دماغ کو گھیر لیتی ہیں۔ ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں، لیکن یہ ساری وقتی کیفیت تھی جو صرف چند لمحوں کے لیے مجھ پر طاری ہوئی، اور جب چند سیکنڈ بعد میرا ذہن بیدار ہوا تو سب کچھ خلاؤں میں کھو گیا۔ اب میں تھا اور میری جولانیاں، میری شریانوں میں انگارے تڑپنے لگے تھے۔ خطرے کے احساس نے ساری توانائیاں مجتمع کر کے مجھ میں سمو دی تھیں۔ میری آنکھیں آگ اگلنے لگیں اور جسم میں ایسی پھرتی سما گئی کہ جیسے حملے کے وقت چیتے میں سما جاتی ہے۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں لڑکتا، کروٹیں بدلتا، اٹھ کر بیٹھتا اور بیٹھ کر اٹھتا، میں بمشکل 3-4 منٹ کے بعد ان کی رینج سے نکل چکا تھا، یا کم از کم اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اٹھ کر تیز رفتاری سے بھاگ سکوں، اور اگلے چند منٹوں میں دیوانہ وار اپنے ذہن میں حفظ شدہ ایک سمت کا تعین کر کے بھاگ رہا تھا۔ اس اثناء میں کچھ سائے بھی مجھے اپنے دائیں بائیں بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ وہی دوست تھے جو اپنا سٹیمر پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ میری سماعت بھاگتے بھاگتے ایک زوردار دھماکے کی آواز سے لرزی اور میں لڑکیاں کھا کر گر پڑا۔ یہ اس ٹائم بم کا کرشمہ تھا جو میرے ہمراہیوں نے اپنے سٹیمر میں نصب کر رکھا تھا۔ ایسے ٹائم بم گھیرے میں آ جانے کی صورت میں اسمگلر اپنی لانچوں اور سٹیمر سے بھاگتے بھاگتے ان میں نصب کر دیا کرتے ہیں تاکہ بحریہ یا پولیس کو ان کے خلاف کوئی شواہد ہاتھ نہ آ سکیں۔ ان لمحوں میں جب کوئی اچانک گھیرے میں آ جائے عموماً ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور ہر شخص سوائے اپنی جان بچانے کے اور کسی بات کی فکر نہیں کرتا۔ ایسے حالات میں اپنے حواس قائم رکھنا اور بم نصب کرنا جان جوکھوں کا کام ہے، لیکن ایسے جاں بازی کے مظاہرے کلکتہ کے ساحلوں پر اسمگلروں کے ہاتھوں انجام پا جاتے ہیں، جبکہ میرے ساتھی بہرحال ان سے افضل تھے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔